بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر احمد حاضر ہوں لیسن نمبر 6 کے ساتھ۔ دوستو، ابھی تک ہم نے 5 لیسنز کور کیے ہیں الحمدللہ۔ لیسن نمبر 6 کے اندر اس کا جو آبجیکٹیو ہے، اس کے اندر ہم ہی کا استعمال سیکھیں گے، اور ابھی تک ہم نے ہاذا کا استعمال سیکھا ہے۔ ہاذا مذکر مسکولین جینڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہی فیمینین جینڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ عربی کے اندر جو بھی اسم ہوتا ہے، وہ اگر مؤنث ہوگا تو اس کی صفت یا اس کا ضمیر ہوگا، یعنی پروناؤن، یا اس کا جو ایڈجیکٹو ہوگا وہ بھی اسی کی صورت کا ہوگا، یعنی مؤنث صورت میں ہوگا۔ اگر کوئی اسم مذکر ہوگا تو اس کی صفت بھی مذکر ٹائپ کی ہوگی۔ باقی لینگویجز کے اندر صفت مؤنث یا مذکر نہیں ہوتی، لیکن عربی کے اندر اگر کوئی صفت ہوگی، اس کو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ صفت یا یہ ایڈجیکٹو جو ہے، اس کا تعلق کسی مذکر کے ساتھ ہے یا مؤنث کے ساتھ ہے۔ تو اس لیسن کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی اسم اگر وہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی، اگر وہ مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، اگر مؤنث یا مذکر ہے تو اس کا جو پروناؤن ہوگا وہ بھی اکارڈنگلی، ضمیر بھی اس کا اکارڈنگلی ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہی کا استعمال ہے اس میں، فوکس اسی کے اوپر ہے۔ الدرس السادس، 6واں سبق، لیسن نمبر 6۔ ہی کا مطلب وہی ہے جیسے ہاذا مرد کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہاذا بنو، آپ کو بتایا تھا کہ یہ الف جو ہے ابن کا، یہ حمزۃ الوصل ہے، تو ہاذا آگے ہے، تو ہم اس کو با الف کو نہیں پڑھیں گے، با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ ہاذا بنو حامدن، ابن حامدن۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس میں پہلا لفظ مضاف ہوتا ہے جو ال اور تنوین سے خالی ہوتا ہے، دوسرا لفظ جو ہے وہ مجرور یعنی زیر والا ہوتا ہے۔ تو اس میں دونوں میں آپس میں جو ہے وہ دونوں الفاظ کی آپس میں نسبت جو ہوگی وہ مضاف اور مضاف الیہ والی نسبت ہوگی۔ ابن حامدن یعنی حامد کا بیٹا۔ ھذا ابن حامدن، یہ حامد کا بیٹا ہے۔ وھذہ بنت یاسر، بنت یاسر اگین مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، یاسر کی بیٹی، بنت بیٹی کو کہتے ہیں بنت یاسر، یاسر کی بیٹی۔ لیکن اب دیکھیں بنت جو ہے یہ فیمینین جینڈر ہے، اس لیے یہاں پر ہاذا استعمال نہیں ہوا، ہی استعمال ہوا ہے۔ جب بھی فیمینین کوئی جینڈر ہوگی تو اس کے لیے ہم ہی استعمال کریں گے۔ کچھ فیمینین جینڈرز ایسی ہوتی ہیں جن میں تا گول والی جو ہوتی ہے وہ آخر میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فیمینین جینڈر کنسیڈر کی جاتی ہے، جیسے بنتو۔ وَهَذِهِ، اور یہ بنت یاسر، یاسر کی بیٹی ہے۔ اسی طرح سے ابن حامد جالس، اب یہاں پر ابن جو ہے وہ شروع میں ہے تو حمزۃ الوصل کو پڑھا جائے گا۔ ابن حامد مضاف الیہ، حامد کا بیٹا، جالس بیٹھا ہوا ہے۔ وبنت یاسر واقفۃ، اب دیکھیں یہ جو حالت ہے کھڑے ہونے کی، اس کا تعلق یاسر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بنتو کے ساتھ ہے، یعنی اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ اب یاسر کھڑا نہیں ہوا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، عربی کے اندر جو مختلف ناؤنس ہیں یا ان کی جو خصوصیات یا ایڈجیکٹیوز یا صفت ہیں، ان کی جو جنس ہے وہ آپس میں مشابہ ہوتی ہے۔ تو بنتو یہ مؤنث ہے، اسی لیے واقفتن کا تعلق بنتو کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ واقفن ہوتا تو پھر ہم یاسر کے بارے میں کہتے، لیکن اب یہ واقفتن ہے، یعنی مؤنث کا یہ صیغہ ہے، تو واقفتن یعنی کھڑی ہوئی،
اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں۔ من ہادھی، اب جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ فیمینائن جینڈر ہے، ایک خاتون ہے، تو ان کے لیے پوچھا جا رہا ہے من ہادھی، یہ کون ہیں؟ اگر مسکولین جینڈر ہوتا، کوئی مرد ہوتا تو کہتے ہم من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو اردو کے اندر دونوں یکساں پائے جاتے ہیں الفاظ، مؤنث اور مذکر کے لیے، لیکن عربی کے اندر دونوں کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ مؤنث کے لیے ہادھی اور مذکر کے لیے ہاذا۔ من ہادھی، یہ کون ہے؟ ہادھی اخت المہندس، اب اخت المہندس یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، ہادھی اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اختو کہتے ہیں بہن کو، بنت کہتے ہیں بیٹی کو۔ ابھی پوچھا جا رہا ہے اہی ایضاً مہندستن، یہ حمزہ جو ہے حمزہ استفہام ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا وہ، ہی یعنی عورت کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیا وہ بھی، ایضاً یعنی بھی، آلسو، یہ وکیبلری بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں۔ کیا وہ بھی مہندستن، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ اب عورت کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، اسی لیے ہم نے دو تا آخر میں لگا دی، ٹھیک ہے؟ جب بھی دو تا آخر میں ہے تو یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ تو یہ پوچھا جا رہا ہے کیا وہ بھی انجینئر ہے، کیونکہ ان کا بھائی انجینئر ہے، تو کیا یہ خاتون بھی انجینئر ہیں؟ اہی ایضاً مہندستن، کیا وہ بھی انجینئر ہے، یا کیا وہ بھی انجینئر ہیں؟ تو ایضاً کا مطلب ہے آلسو۔ لا ہی طبیبتن، نہیں وہ ڈاکٹر ہیں۔ اب مرد ڈاکٹر ہوتا تو ہم کہتے طبیبن، اور اس کے لیے دیکھیں جو اگر مرد ہوتا تو ہم ضمیر بھی ہوا استعمال کرتے، تو اب دیکھیں ضمیر اور صفت دونوں ہم اس چیز کے حساب سے استعمال کریں گے۔ اگر مذکر ہوگا، مذکر کی بات ہو رہی ہوگی تو ہم مذکر ضمیر استعمال کریں گے اور اس کی صفت بھی مذکر ہی استعمال کرتے، لیکن یہاں پر کیونکہ مؤنث ہے تو ہم نے ضمیر ہی استعمال کیا، اور طبیبتن یہاں پر بھی تائے تانیث آخر میں لگا دی، نہیں وہ ڈاکٹر ہے۔ لمن ہادھی سیارتن، اب سیارتن کے آخر میں تا گول ہے، یہ گول تا جو ہے یہ تانیث کی نشانی ہے، مؤنث کی نشانی ہے، تو اسی لیے ہم نے ہاذا نہیں لکھا، کیونکہ یہ اشارہ ایک مؤنث چیز کی طرف کیا جا رہا ہے، تو ہم نے ہادھی لکھا۔ یہاں پر ایک اور حرف آیا ہے لی، لی کا مطلب ہے لیے یا کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو من کا مطلب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ لفظ من کا مطلب ہے کون، ٹھیک ہے؟ تو لمن یعنی کون کے لیے نہیں، کس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اردو میں معنی کیا ہوگی؟ کس کے لیے، یا کس کی، یا کس کا، یا لمن ہادھی السیارۃ، کس کی ہے یہ گاڑی۔ ایک چیز اور میں یہاں پر پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں، یہ لی جو ہے نا، یہ پریپوزیشن ہے، لی حرف جر ہے یہ، اور دوسری بات کہ اگر لمن کے آگے آنے والا لفظ جو ہے وہ معرفہ ہو، یعنی السیارۃ جیسے یہ معرفہ ہے، یہ اگر آگے آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ السیارۃ، یہ لام جو ہوتا ہے یہ ساکن ہوتا ہے، نون بھی ساکن اور پھر لام بھی، دو ساکن ہو جاتے ہیں تو پھر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب لمن کے بعد السیارۃ آئے تو ہم نون کو زیر لگا دیتے ہیں، لمن السیارۃ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آگے دیکھیں گے، مثالیں آئیں گی تو پھر وہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو ریمائنڈ کروا دوں گا، لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لمن بھی ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ہم نون کو زیر بھی لگا دیتے ہیں، لمن، ٹھیک ہے؟ تو لمن یعنی کس کا یا کس کے لیے، دونوں معنی کی جا سکتی ہیں جو مناسب لگے۔ لمن ہادھی السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ قرآن پاک کے اندر بھی کافی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہادھی السیارۃ المدیر، یہ گاڑی پرنسپال کی ہے یا ڈائریکٹر کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سیارۃ المدیر یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، ڈائریکٹر کی گاڑی یا پرنسپال کی گاڑی۔
اسی طرح سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ما ہذہ، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے. اب یہ بھی کوئی مؤنث چیز ہے اس لیے ہذہ استعمال ہوا ہے. یہ کیا ہے، ہذہ مکواتن، یہ استری ہے. تو استری کو بھی مکواتن تانیث ہے تو اس لیے ہم نے ہذہ استعمال کیا، یہ استری ہے. اسی طرح سے لمن ہذہ، یہ کس کی ہے. اب کس کا ہے یا کس کی ہے وہ اس کے حساب سے ہم منع کر سکتے ہیں. لمن یعنی کس کی، ہذہ یعنی استری کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. لمن ہذہ، یہ کس کی ہے. ہذہ لخالد، ابھی میں نے عرض کیا کہ لے جو ہے یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے خالدن ہوا. لخالدن یعنی خالد کی. خالد کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، خالد کی بھی کہہ سکتے ہیں. ہذہ لخالدن، یہ خالد کی ہے، یعنی استری کی بات ہو رہی ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ استری کس کی ہے یا یہ کس کی ہے، تو بتایا گیا یہ خالد کی ہے. اسی طرح سے الدراجۃ انس ہذہ، حمزہ استفہام ہے سوال کے لیے. دراجۃ کہتے ہیں سائیکل کو. الدراجۃ انس ہذہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے. دراجۃ انس مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی ہے، یہ اضافت ہے یہاں پہ، یعنی انس کی سائیکل. کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے لا، نہیں. ہذہ دراجۃ عمار، یہاں پر بھی دراجۃ عمار مرکب اضافی ہے، یہ عمار کی سائیکل ہے. دراجۃ عمار، عمار کی سائیکل ہے. ہذہ جدیدۃ، اب دیکھیں ہذہ کیونکہ دراجۃ مؤنث سمجھا جاتا ہے، یہ سائیکل کو عربی کے اندر مؤنث سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے جو اسم و اشارہ یہاں پر یوز کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی مؤنث کا ہے، ہذہ ہے. اور اس کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی مؤنث والی ہے، جدیدن نہیں ہے، جدیدتن ہوگا. تو یہ جو ہے یہ جو کنیکشن ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی مؤنث چیز یوز ہوگی تو اس کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوں گے وہ مؤنث ٹائپ کے الفاظ استعمال ہوں گے، چاہے وہ اسم اشارہ ہو، چاہے وہ صفت ہو، چاہے وہ ضمیر ہو. تو ہذا یا ہذہ یہ اسم و اشارہ کہلاتے ہیں، یا ذالک یہ بھی اسم و اشارہ ہے. وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ قَدِيمَةٌ، یہاں پر اوپر بتایا گیا کہ عمار کی جو سائیکل ہے ہذہ جدیدۃ، یہ نئی ہے، اور نیچے بتایا جا رہا ہے وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ قَدِيمَةٌ، اور انس کی سائیکل پرانی ہے. ہذہ ساعۃ علی، یہ علی ہے. آپ ذرا غور کریں تو یہ تشدید جو ہے اس کے نیچے دو زیر ہیں تو اس کو علی پڑھا جائے گا. اور ویسے بھی ساعۃ علی یہ مرکب اضافی ہے، یعنی علی کی واچ، یہ علی کی واچ ہے. ہی جمیلۃ جدا یا جدن، جدن یعنی ویری، انگلش میں ویری، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں بہت یا تمام، وہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یہ علی کی واچ ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے. جدن یعنی بہت. یہ کچھ نیو ورڈز ہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کی معنی. جدن یعنی بہت. ہذہ ملعقۃ وہذہ قدر، ملعقۃ کہتے ہیں چمچ کو، چمچے کو، دیگچی کے اندر جو چمچ ہم یوز کرتے ہیں. ہذہ ملعقۃ یہ چمچ ہے. وہذہ قدر، قدر کہتے ہیں دیگچی کو، ہنڈیا کو. وہذہ قدر، اور یہ دیگچی ہے یا ہنڈیا ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچ دیگچی میں ہے. ہذہ بقرۃ الفلاح، ہذہ کا مطلب یہ، بقرۃ کہتے ہیں گائے کو، فلاح کہتے ہیں کسان کو. یہ کسان کی گائے ہے. بقرۃ الفلاح یہ بھی مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ. ھذا انف، یہاں پر ایک اصول میں آپ کو بتا دوں، عربی کے اندر انسانی اعضاء جتنے بھی ہیں
جو اعضاء ایون نمبر میں ہے یعنی دو دو ہیں، جو اعضاء دو دو ہیں، جیسے آنکھیں ہیں دو ہیں، ہاتھ ہیں دو ہیں، پاؤں ہیں وہ بھی دو ہیں، تو جو اعضاء دو ہیں ان کو پڑھا جائے گا تو ان کے لیے کوئی بھی صفت یا کوئی بھی اسم و اشارہ مؤنث والا استعمال کیا جائے گا، ان کو مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ اور جو اعضاء جو ہے وہ طاق عدد میں ہیں، جیسے ناک ہے، ٹھیک ہے، جیسے منہ ہے تو ماؤتھ ہے یا نوز ہے، تو یہ سنگل ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے مذکر کا لفظ استعمال کریں گے۔ اب دیکھیں ھذا انفن، انفن کہتے ہیں ناک کو، ھذا اس کے لیے اسم و اشارہ ھذا استعمال کیا گیا، ھذی استعمال نہیں ہوا۔ جو چیز واحد ہیں یا جو ہے وہ آڈ نمبرز میں ہیں، جو اعضاء آڈ نمبرز میں ہیں یعنی طاق عدد میں ہیں، جیسے ناک ہے، انفن یعنی ناک، تو اس کے لیے ہم نے ھذا استعمال کیا، ھذا انفن یہ ناک ہے، وھذا فمن اور یہ منہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناک بھی ایک ہوتی ہے اور منہ بھی ایک ہوتا ہے، تو دونوں کے لیے ھذا استعمال ہوا۔ اسی طرح سے نیچے دیکھیں ھذہ اذن، اب یہاں پر اذن کہتے ہیں کان کو، کان دو ہوتے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ جفت ہے یعنی ایون نمبرز میں ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں کان، تو اس کے لیے ہم ان کو مؤنث سمجھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم ھذہ استعمال کریں گے، ھذا استعمال نہیں کریں گے۔ ھذہ اذن یہ کان ہے، وھذہ عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، اور چشمہ جو ہوتا ہے پانی کا چشمہ اس کو بھی عین کہتے ہیں، تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے آنکھ، ٹھیک ہے، اسی لیے وھذہ استعمال کیا گیا ہے، وھذہ عین اور یہ آنکھ ہے، وھذہ ید، اب یہ ہاتھ بھی دو ہوتے ہیں پاؤں بھی دو ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی ھذہ یعنی مؤنث والا صیغہ استعمال کیا گیا، وھذہ ید اور یہ ہاتھ ہے، وھذہ رجل اور یہ پاؤں یا ٹانگ ہے، رجل ٹانگ کو کہتے ہیں یا پاؤں کو کہتے ہیں، اور رجل مرد کو کہتے ہیں۔ را کو زبر دیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا مرد، اور را کو زیر دیں گے تو اس کی معنی ہوگی ٹانگ۔ ریڈ اینڈ رائٹ، اب ہم ایکسرسائزز کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈ اینڈ رائٹ، اقرا واکتب۔ ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ، اب دیکھیں جہاں پر مؤنث چیز ہے تو وہاں پر ھذہ استعمال ہوا، جہاں پر مذکر چیز ہے وہاں پر ھذا استعمال ہوا۔ یہ مسجد ہے اور یہ اسکول ہے۔ من ھذہ یہ کون ہے؟ ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے۔ ھذا دیک وھذہ دجاجۃ، دیک مرغ کو کہتے ہیں اور دجاجۃ مرغی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث۔ یہ مرغہ ہے اور یہ مرغی ہے۔ ھذا ابن المدیر وھذہ بنت المدرس، یہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے اور یہ استاد کی بیٹی ہے۔ ھذہ ام یاسر، ام یاسر بھی مضاف مضاف الیہ، یہ یاسر کی والدہ ہے۔ این قدر اللحم، لحم کہتے ہیں گوشت کو، این یعنی کہاں، این قدر اللحم، اب قدر اللحم جو ہے یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی گوشت کی ہنڈیا یا گوشت کی دیگچی، گوشت کی دیگچی کہاں ہے؟ ہی فی الثلاجۃ، ثلاجۃ کہتے ہیں فریج کو یا ٹھنڈا رکھنے والی چیز کو، جو چیزوں کو ٹھنڈا رکھے ایسی مشین کو، مطلب فریج کو۔ ہی فی الثلاجۃ، وہ فریج میں ہے۔ ھذا باب وھذہ نافذۃ، نافذۃ کہتے ہیں کھڑکی کو، اور یہ تا مؤنث کے لیے ہے اسی لیے ھذہ استعمال ہوا۔ ھذا باب یہ دروازہ ہے، وھذہ نافذۃ اور یہ کھڑکی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ایکسرسائز ہے ریڈ دی ایگزامپل اینڈ میک سینٹینسز آن دس پیٹرن۔ اب نیچے ہم نے پیٹرن دیے گئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آگے جملے بنانے ہیں۔
یہاں پر بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے. یہاں پر ہم نے یہ آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ آگے جو اسم ہے اس کے بعد والا جو لفظ ہے اس کی جنس کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. جیسے یہاں پر محمد طالب, محمد طالب علم یا شاگرد محمد. آمنۃ طالبۃ. اب دیکھیں یہاں پر آمنۃ جو ہے وہ مؤنث ہے, اس لیے طالب نہیں طالبۃ لایا گیا, آخر جو ہے اس کی تا لگائی گئی. تو اسی طرح حامد طبیب, یعنی حامد ڈاکٹر ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ فاطمہ طبیبۃ, فاطمہ ڈاکٹر ہے, طبیبۃ ہوگا. جیسے یہاں پر طبیب طبیبۃ. اسی طرح سے ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے, تو اگر مؤنث کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہی مسلمۃ. اگر ہی ہے, ہی کا مطلب مؤنث, ضمیر مؤنث ہے, تو اس کے ساتھ جو آگے اسم ہوگا وہ مسلمۃ ہوگا, مؤنث والا. الباب مغلق, مغلق یعنی بند, کلوزڈ. الباب مغلق, دروازہ بند ہے. اگر کھڑکی کے لیے کہا جائے تو کھڑکی مؤنث سمجھی جاتی ہے, تو النافذۃ مغلقۃ, مغلق نہیں مغلقۃ. المندیل وسخ, رومال میلا ہے. الید وسخۃ, آپ کو پتہ ہے کہ جو ایون نمبرز میں اعضاء ہیں ان کو مؤنث سمجھا جاتا ہے, تو یدن ہاتھ کو کہتے ہیں, ہاتھ بھی ایون نمبر میں ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم وسخۃ استعمال کریں گے. اسی طرح سے الشای حار, یعنی چائے گرم ہے. الشای یعنی چائے, حار گرم ہے. القہوۃ حارۃ, یعنی قہوہ گرم ہے, حارۃ ہوگا کیونکہ یہ مؤنث ہے, تو حارۃ اس کی صفت بھی مؤنث. المسجد, یہاں پر یہ تھوڑی سی غلطی ہے, المسجد نہیں ہوگا, یہ ایک پیش ہوگا, 2 نہیں ہوں گے, کیونکہ ال اور تنوین دونوں ساتھ نہیں آ سکتے. تو المسجد بعید, مسجد دور ہے. المدرسۃ بعیدۃ, کیونکہ یہ مدرسۃ مؤنث ہے تو بعیدۃ اس کی صفت بھی مؤنث لائی جائے گی. الطالب مریض, طالب علم مریض ہے, بیمار ہے. الطالبۃ مریضۃ, طالبہ بیمار ہے. الحصان سریع, سریع کہتے ہیں تیز رفتار کو. الحصان سریع, گھوڑا تیز رفتار ہے. السیارۃ سریعۃ, گاڑی تیز رفتار ہے. گاڑی کیونکہ مؤنث ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ سریعۃ. القمر جمیل, چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ, شدت والی جو چیزیں ہیں ان کو بھی عربی کے اندر مؤنث سمجھا جاتا ہے, یہ بھی چیز یاد رکھیں. تو سورج کو عربی کے اندر مؤنث سمجھا جاتا ہے. الشمس جمیلۃ, یعنی سورج خوبصورت ہے. الاب جالس, والد بیٹھے ہوئے ہیں. الام جالست, والدہ بیٹھی ہوئی ہیں. اس ایکسرسائز کے اندر ہم نے ان جملوں کو ٹھیک کرنا ہے, ان میں غلطیاں ہیں. کریکٹ دی فالوئنگ سینٹینسز. حقیبۃ من ھذا, اب دیکھیں ھذا کا جو اشارہ ہے وہ کس کی طرف ہے؟ حقیبۃ کی طرف ہے. حقیبۃ کہتے ہیں بیگ کو, تو یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اسم و اشارہ بھی مؤنث والا ہی استعمال ہونا چاہیے. حقیبۃ من ھذہ, تو اس کا صحیح کیا ہوگا؟ حقیبۃ من ھذہ, یہ کس کا بیگ ہے؟ اسی طرح سے دوسری جملہ ہے الغرفۃ مفتوح, یہ بھی غلط ہے, کمرہ کھلا ہوا ہے. اب دیکھیں کمرہ کیونکہ مؤنث ہے تو جو کھلا ہوا اس کی صفت ہے وہ بھی مؤنث کی طرح ہونی چاہیے. الغرفۃ مفتوحۃ, الغرفۃ مفتوحۃ, کمرہ کھلا ہوا ہے. ھذا سیارۃ, یہ گاڑی. اب یہ دیکھیں گاڑی جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اسم و اشارہ بھی مؤنث والا استعمال ہونا چاہیے. ھذہ سیارۃ الطبیب, یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. ھذہ مفتاح السیارۃ,
اب دیکھیں یہاں پر مفتاح کہتے ہیں چابی کو، یہ مذکر سمجھا جاتا ہے، چابی کو عربی کے اندر مذکر سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو اسم اشارہ ہے وہ مذکر والا استعمال ہوگا. ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے. این البقرۃ، گائے کہاں ہے. ہوا فی الشارع، اب ہوا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ بقرۃ مؤنث ہے تو اس کے لیے ضمیر بھی اس حساب سے استعمال ہوگا، ہوا نہیں ہی استعمال. ہی فی الشارع، وہ گلی یا رستے پہ ہے. ریڈ اینڈ رائٹ دی فالوئنگ سینٹینسز ووکلائزنگ دی لاسٹ لیٹر آف آل ناؤنس، سارے جتنے بھی ناؤنز ہیں ان کی آپ نے آخری جو حرکتیں ہیں وہ بتانی ہے کہ کیا آنی چاہیے. ھذا لمحمد، ل حرف جر ہے تو دال کے آخر میں زیر آئے گی، 2 زیر آئیں گی، ٹھیک ہے. ھذا لمحمد، یہ محمد کے لیے ہے. وذالک لحامد، اور وہ حامد کے لیے ہے. ل حرف جر ہے، ل یعنی کے لیے یا کا یا کی، تو دال کے آخر میں 1 یا 2 زیر آئیں گی، وہ حامد کے لیے ہے. لمن ھذہ، یہ کس کا ہے یا کس کی ہے. ھذہ لیاسر، یہ یاسر کی ہے یا یاسر کا ہے. الحمد للہ، یہ للہ یعنی اللہ کے لیے. یہ للہ کا مطلب جو ہے لام کے نیچے جو زیر ہوتی ہے یہ وہی لام ہے جو لحامدن اور لمحمدن والا ہے یا لمن والا ہے. لمن یعنی یہ لے کا مطلب ہے کے لیے یا کا، للہ یعنی اللہ کے لیے. الحمد للہ، سب تعریفیں کس کے لیے، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کی. للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے یا اللہ کا مشرق اور مغرب. اس لیسن کے اندر جو نئے ورڈز یوز ہوئے ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے. المکوات یعنی استری، الدراجۃ یعنی سائیکل، الملعقۃ یعنی چمچ، القدر یعنی دیگچی یا ہنڈیا، البقرۃ یعنی گائے، الفلاح یعنی کسان، الانف یعنی ناک، الفم یعنی منہ یا ماؤتھ، الاذن یعنی کان، الید یعنی ہاتھ، الرجل یہ را کے نیچے زیر ہے، تشدید کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب یہ زیر ہے. الرجل یعنی پاؤں یا ٹانگ، الشای یعنی چائے، الام یعنی والدہ یا ماں، الثلاجۃ یعنی فریج، القہوۃ یعنی قہوہ، سریع یعنی تیز رفتار، النافذۃ یعنی کھڑکی، جداً یعنی بہت. لیسن نمبر 6 یہاں پر پورا ہوا. لیسن نمبر 7 تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.